جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے۔ تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی BMW جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لیے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے۔ جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ، لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس کیس میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے پیسہ آیا، اس میں تو آپ نے ایک چیریٹیبل ایشو کو تو آپ نے ان کو ملزم بنا دیا، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس لاہور میں 5 ارب روپے کا آج سے 13 سال پہلے بنا، اور اس کے بدلے میں زرداری کی سندھ گورنمنٹ نے وہاں ملک ریاض کو کراچی میں زمینیں دیں، جس کو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ آج تک کوئی کیس نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ پھر یہ جو این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہے، حسن نواز نے ملک ریاض کو 9 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 18 ارب روپے میں بیچی، یہ ہے اصل ایشو۔ یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے۔ اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک، نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہماری ریاستی ادارے بھی خاموش۔ اس کے ساتھ گندم سکینڈل، ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا، اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو ایس ڈی بنا دیا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا تھا۔ اسی طرح سرگودا اور میاں والی کے کیسز جنہوں نے فیصلے کیے، اس جج کو محمد عباس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور ان ججز کو نوازا جا رہا ہے جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمایوں دلاور کی صورت ہو، شاہ رخ ارجمند کی صورت ہو، یا کوئی بھی ایسے ججے ہوں یا ایسے پراسیکیوٹرز ہوں جن کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو ان کا مفاد دیا جائے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے 26 نومبر کو یہ قتل عام ہوتا ہے، اور آج تک ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہے کہ مسنگ پرسن کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ ہو گئے، ان کی تصویریں جاری کرو تاکہ یقین ہو ان کے گھر والوں کو اور ہمیں بھی ہو، اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو پروڈیوس کرو، اور جو شہداء ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کو شہید کیا سنائپرز کے ذریعے، اور پھر اس کے اوپر
जब हम ये मुतालबा करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज़ करें और आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते 1 महीना गुजरने के बावजूद। इसलिए खान साहब ने आज का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कमेटी बन गई और उन्होंने संजीदा मुज़ाकरात इस मौजू पे किए तो ये कॉल जो सिविल डिसोबीडियंस की है वो कॉल ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज़ वो अब उन्होंने जो ओवरसीज़ हैं उनसे वो मुतालबा कर दिया है कि अपने वो रिमिटेंस ना भेजें। और इसी हवाले से खान साहब ने जो फर्दर फरमाया है वो भी मैं आपको कह दूं कि देखें, इन्होंने 10 साल की डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह बर्बाद कर दिए, उनको बेतौकीर कर दिया है। आपके यहाँ पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रही जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल जराइम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, बल्कि उनको सबको, हाँ वो दहशतगर्दी की अदालतें हैं या दहशतगर्दी की जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है या उनकी पुलिस है, उनको सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ लगा दिया गया। तो इस तरीक़े से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। IMF के एडवाइज़र ने यह कहा है, मोहम्मद सईद ने, कि जनाब जब इमरान खान को हटाया गया तो उसके ऊपर 42 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान को जिस तरह एक दलदल में धकेला जा रहा है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो लिहाजा ये जो इससे पहले एक आस और उम्मीद थी कि काजी जो सहूलतकारी कर रहा है उसके जाने के बाद यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग आंख उठा कर देखेंगे कि जनाब ये इंसाफ देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जिससे लोगों का एक ट्रस्ट लेवल डेफिसिट हो गया है और आगे एक जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। फिर खान साहब ने ये भी बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट वो बाहर क्यों है, वो इसलिए है कि यहाँ जो भी ट्वीट करेगा उनकी बिहाफ पे उसको उठा के ले जाएंगे। आजकल एक ही तरीका है, डाले भेजो, बंदूक को उठाओ, उनके घर को तोड़ो, उनके फैमिली वालों को उठाओ और तशद्दुद करो। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल होगा और इसमें कोई जो बातें ये कर रहे हैं हम उनको नहीं मानते। और उन्होंने नाम लेकर कहा कि जो लोग, बल्कि ख़ास तौर पर फवाद चौधरी, जो अपने आप को इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ये कहता फिर रहा है कि मैं बड़ा उनके साथ हमदर्द हूँ या पीटीआई के साथ हूँ, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भगोड़े उस वक्त छोड़ गए थे उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और वो इस वक्त जिस तरह की बातें खान साहब का नाम यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं उनके नाम को, उनसे ला ताल्लुक़ ही करने का खान साहब ने हुक्म दिया।